آپ لوگ کا سوال بہت اچھا ہے. دو بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے. اس ملک کے اندر جب انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور اتیاچار ان کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ اب سب تاریخ کا ایک حصہ ہے. شارٹ کٹ میں بس یہ بتانا چاہوں گا میں آپ کو، انہوں نے اس ملک کو چلانے کے لیے اور اپنی قانونی جو شکلیں تھی ان سب کو جب مرتب کرنے کے لیے اپنی ٹیم بٹھائی انہوں نے، تو انڈین پینل کوڈ 1860 کے اندر تعزیرات ہند جسے کہتے ہیں آپ، اس کو انہوں نے مرتب کروایا. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہیں پہ بھی سڈیشن کا کوئی قانون نہیں رکھا، بدروہ بغاوت کا کوئی پراودھان اس میں نظر نہیں آتا، کوئی دفعہ نظر نہیں آتا. اور اس وقت میں ان کی ظلم اور اتیاچار کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے، جو اسی مدرسے سے آتے تھے، اسی مدرسے سے بلونگ کرتے تھے، انہوں نے اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنے اخبارات کو، ان سب کو ان کے خلاف ایک محاذ کے طور پہ کھڑا کر دیا تھا. اور جب انگریزوں کو لگا کہ بھائی یہ کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہے، انہیں قابو کرنا ہے تاکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ نہ آ جائیں اور ہمیں یہاں سے نکل بھاگنا پڑے، تو چلو کچھ نہ کچھ ان کو خاموش کرنے کے لیے کیا جائے. چنانچہ 1860 میں جب قانون مرتب ہو رہا تو اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے انگریزوں کی بغاوت دیکھی تو 1872 اور 78 ہوتے ہوئے 1890 کے اندر ساری چیزوں کو جوڑ دیا، جس کو آج بغاوت یا سڈیشن کا قانون کہتے ہیں. JNU کے اندر پچھلے سال جو کچھ بھی ہنگامہ ہوا تھا اس حوالے سے پورا ملک جان چکا ہے. تو اس سڈیشن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، انگریز کیوں اس کو لانے کا مجبور ہوئے، آج اس پہ چرچا ہونا چاہیے. یہ چرچے کا وشے بنے، یہ موضوع بنے ڈیبیٹ کا، اس پہ کھل کے بات کریں تو پتہ چل جائے گا مدرسے والوں کی کیا قربانیاں رہی ہیں. اور دوسری چیز، جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام ہمیں انجینئر یا ڈاکٹرز یا لائر نہیں دیتے ہیں، تو ذرا ان سے میں پوچھنا چاہوں گا، بڑے ہی درخواست کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ آپ ملک کے اندر دیکھ لیجئے، پارلیمنٹ میں وزیر ہو، MLA MPs ہو، یا پھر ہائی کورٹ کے اندر وکیل ہو یا جج ہو، سرحد پہ سپاہی جنرل یا کرنل ہو، یا پھر ملک کے اندر محکمے میں سرکاری طور پہ چاہے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہو یا اور ملازمین ہو، ان سب کے حوالے سے آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ ان علماء کرام کے رابطے میں نہیں رہتے؟ ارے بھائی، پورے سال کے اندر اگر جمعے کے حوالے سے دیکھ لیجئے تو 50 مرتبہ تو اس جمعے کے اندر ان سے رابطے میں آتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں. یقینی بات ہے بیانات سن کر کے ان کے اندر ایک جذبہ آتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنی ذمہ داری قوم کے تحت نبھانی ہے، ملک کے تحت نبھانی ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یہی میں کہنا چاہوں گا آپ کو، مدرسہ کیا ہے نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ مدرسے میں پہلے آئیے، آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے یہ لوگ بھائی چارگی کو، اخوت کو، قومیت کو اور مساوات کو فروغ دے رہے ہیں. یہ لوگ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ وہاں پائیے.